स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, हाथ का हुनर जो है वो आपको कभी भी कहीं पर भी मार नहीं खाने देता। बड़े बड़े आर्टिस्ट, बड़े बड़े हम आपको वो लोग अपने शो में मिलवाते रहते हैं जो कि ज़बरदस्त कारनामे सर अंजाम देते हैं। अभी कल ही हमारा एक गेस्ट था जिसने हैरान कर दिया कि उसने कैसे यूज़लेस पेपर जो आप कहीं पे भी फेंक देते हैं, वो अखबार हो, कागज़ का टुकड़ा, उसने उससे पेंसिल बना के दिखा दी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सिर्फ वक्त मांगती हैं, आपकी अटेंशन मांगती हैं और आपका हाथ का हुनर आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कामयाब ज़िंदगी गुजारने का एक हुनर सिखा देता है। नो डाउट आपकी तालीम की अहमियत, उससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन वो लोग जो कि कहीं ना कहीं या किसी वजूहात की बिना पर तालीम हासिल नहीं कर पाते, टेक्निकल एजुकेशन उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ख़ास तौर पर अगर हम बच्चियों की बात कर लें तो बहुत सारी ख़वातीन आज घर बैठे अपने हाथ के हुनर के बाइस, सोशल मीडिया का ये दौर है, आप अपना काम पूरी दुनिया में दिखा भी सकते हैं, ऐसे अच्छे कमा भी सकते हैं। बहुत सारे लोग घर बैठ के बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कुछ ड्रेस डिज़ाइन कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन कवर बना रही हैं, खाना बना रही हैं, कपड़े सी रही हैं। मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो। ऐसे में हमारे बहुत सारे ऐसे इदारे भी हैं जो कि ख़वातीन को बाहुनर बनाते हैं और इस काबिल बनाते हैं कि वो घर बैठ कर पैसे कमा सकें। तो ऐसे में हम डिफरेंट कोर्सेज़ भी देखते हैं। आजकल सोशल मीडिया का दौर है जी, आपको डिफरेंट कोर्सेज़ कराए जाते हैं। मार्केटिंग का कोर्स करा दिया, इसके अलावा आप घर बैठ के फेसबुक पर सोशल मीडिया पर एड्स बनाकर भी पैसे कमा सकते हैं। आपको सिलाई कैसे हो सकती है वो आपको सिखाई जाती है। फिर इसके अलावा कढ़ाई, सिलाई कढ़ाई आप कह लें। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम हैं, ब्यूटिशियन के कोर्स कराए जाते हैं। तो आज हम इन पे रोशनी भी डालेंगे और बताएंगे कि इसकी अहमियत क्या है। हमारे साथ जो हमारी मेहमान मौजूद हैं, उज़्मा नादिया साहिबा, जिनका मैं तारुफ कराती चलूँ जी, प्रिंसिपल गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज बराए ख़वातीन हैं। इन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। समटाइम हमें लगता है कि जी बच्चा हमारा पढ़ाई नहीं कर रहा तो मतलब अब ये किस तरह से गुजारा कर सकेगा। तो ऐसे में हम अगर टेक्निकल एजुकेशन की तरफ अपने बच्चे को शिफ्ट करें, इम्पोर्टेंस क्या है इसकी? सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसमें पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए ये क्लैरिटी ले आएँ। ये इतना वास्ट है, इसमें खाली कुछ लोग ये समझते हैं कि सिर्फ वो स्टूडेंट्स जो कि अपना तालीम जारी नहीं रख सके या किसी वजह से वो उस तरह से चीज़ों को अब्जॉर्ब नहीं कर सकते, ये सिर्फ उनके लिए। नहीं जी, आप अपनी एजुकेशन के साथ भी ये काम कर सकते हैं। ये इतना वास्ट है, इसमें हर तरह का बंदा जो कि बिल्कुल एजुकेटेड नहीं है, वो घर में, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि वो घर में बैठ के कुछ कर रहा है, उसके लिए भी चांसेस हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। फिर जो अभी कोई बच्चा है जो कि तालीम जारी नहीं रख सका, उस लेवल के कोर्सेज भी हैं। और वो स्टूडेंट्स जो कि अपना आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग में जाना है, PhD करनी है, उसका करियर डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी ऑप्शंस हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये टेक्निकल हमारे पास जो हैं एरियाज़ इतने वास्ट हैं कि वो हर तरह के स्टूडेंट उसमें ऑब्जॉर्व हो जाते हैं। सिर्फ इशू क्या आता है? इशू ये है कि हमारे बच्चे, हमारे पेरेंट्स अभी इनकी अवेयरनेस नहीं है, उनकी इसकी इम्पोर्टेंस का आइडिया नहीं है। क्योंकि हमारा एक ट्रेंड चलता आता है, जो घर में किसी बड़े ने किया हमने भी वही करना है। तो दिस इज़ द टाइम कि हमें इनको अवेयर करना है। हमें अपने मुल्क के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसकी इकोनॉमिक की बेटरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने एज एन इंडिविजुअल हाउस होल्ड की इनकम को इंक्रीज़ करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको अवेयर करना है। तो जी ये जिस तरह से आपने फरमाया, जो वो बच्चियां या वो ख़वातीन जो घर में बैठ के कुछ कर रही हैं, उसको क्योंकि लोग रिकग्नाइज़ नहीं करते, उनके लिए प्रायर लर्निंग की सर्टिफिकेशन है। वो जस्ट उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, सर्टिफिकेशन लेनी है, उसके बाद वो उनके एवेन्यूज़ ओपन हो जाते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। उसको हम RPL कहते हैं, रिकग्निशन प्रायर लर्निंग कहते हैं। जो एजुकेटेड नहीं है बट वो अपनी हुनर की वजह से, उनके पास हुनर है, सारा कुछ कर सकती हैं, उनकी असेसमेंट होती है और उनको सर्टिफिकेशन मिल जाती है। और इस तरह से उनके लिए एवेन्यूज़ ओपन हो जाते हैं। और डिफरेंट वो मार्केटिंग के थ्रू, वो मार्केटिंग के कोर्सेज़ भी हैं, IT के कोर्सेज़ भी हैं, फ्रीलांसिंग के कोर्सेज़ हैं। किसी भी चीज़ को वो, इवन जिस तरह से अगर कोई सेल्फ बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है, हमारे पास इंक्यूबेशन सेंटर है, वहाँ पे हम इनको ट्रेन करते हैं कि अपना बिज़नेस। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको छोटा सा स्मॉल स्केल पे उन्होंने बिज़नेस सेटअप किया होता है, लेकिन सिर्फ अवेयरनेस ना होने की वजह से वो उसको
ایکسپینڈ نہیں کر سکتے. تو ہمارے پاس وہ بھی کورسز ہیں کہ ان کو پالش کیا جائے کہ کس طرح سے فائنینشیل پوائنٹ آف ویو سے, ان کو مینجمنٹ پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے کہاں پہ رجسٹریشن کیسے گائیڈ لائن ایسی دے دیتے کہ ان کے لیے آسانی. بالکل جی. تو 3 ایئرس کے بھی کورسز ہیں جو کہ ایکویلنٹ ٹو ایف ایس سی ہیں. اس کے بعد وہ انجینئرنگ میں جا سکتے ہیں, بیچلر کر سکتے ہیں, ماسٹرز کر سکتے ہیں. اور بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو کرنٹلی یہاں سے کورسز کر کے تو وہ ارن بھی کر رہے ہیں اور اپنی ایجوکیشن کو بھی انہوں نے کنٹینیو کیا ہوا ہے. تو دس از اے ٹائم کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کی امپورٹنس جو ہے اس کو ہم اس کو ایکسپینڈ کریں اور اس کو ریئلائز کریں, اسٹوڈنٹس ریئلائز کریں اور اپنی اس طرف اپنا شفٹ. آئی تھنک اب تو اس کا اتنا ٹرینڈ ہے کہ مطلب سوشل میڈیا کا دور ہے اور آپ اپنے کام کو پوری دنیا میں دکھا سکتے ہیں. سو خواتین کے لیے آپشنز بیسٹ آپ کو مطابق عظمیٰ صاحبہ کیا کیا؟ جی خواتین کے لیے بھی ہماری 3 منتھ سے لے کے ہمارے ایون 4 ایئرس کے بھی پروگرامز ہیں ہمارے پاس. شارٹ کورسز بھی ہیں, جو شارٹ کورسز کرنا چاہے وہ اس میں فیشن ڈیزائننگ, کوکنگ, آپ کی اسٹچنگ, امبرائڈری, یعنی ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اس میں بہت سارے ایسے ٹیکنیکل ہیں جو کیونکہ لیکن میرا صرف اپنی جو فیمیل ہیں ان کو میرا صرف ایک چھوٹا سا یہ میسیج ہے کہ کائنڈلی اپنے مائنڈ سیٹ میں تھوڑی سی ہم یہ تبدیلی لے کے آئیں. ابھی صرف ٹرینڈ یہ ہے کہ فیمیل کے لیے یہ 3 شعبے ہی ہیں جی, بیوٹیشن کا ہے, ہم نے سلائی کڑھائی کرنی ہے, اور شیف اور کوکنگ کا ہے. میں اس آپ کے اس شو کے تھرو ان کو میں اویئر یہ کرنا چاہتی ہوں کہ اب تو دنیا میں بہت تبدیلی آ گئی ہے اور دنیا میں فیمیل ویلڈرز ہیں, دنیا میں فیمیل ڈرائیورز ہیں جو کہ ہیوی جو ڈیوٹی ہیں ان کو ڈرائیو کر رہی ہیں. تو میرا ان سے ریکویسٹ ہے, بہت سارے ابھی یہ ٹرینڈ سٹارٹ ہو گیا ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن میں. فیمیل ہماری الیکٹریشین ماشاءاللہ سے کچھ بیجز نکلے ہیں جس میں فیمیل الیکٹریشینز بھی اپنا انٹرسٹ شو کر رہی ہیں. بالکل. تو اب تھوڑا سا چینج آ رہا ہے ان ٹریڈز کے ساتھ ساتھ. میرے خیال میں یہ جو ڈیمانڈنگ ٹریڈ ہیں جس کی مارکیٹ میں بھی ڈیمانڈ ہے اور جس میں ان کی ارننگ کی اپرچونیٹیز اور بہت جلدی جاب اپرچونیٹیز ان کو مل سکتی ہیں, تو اس ٹرینڈ کی طرف بھی یہ لوگ اپنا شفٹ کریں. صحیح. سو یہ آپ کے پاس جی کھلی آپشن ہے. آپ اچھا ضروری ہے اس میں کہ کچھ لوگوں کو ایج رکاوٹ لگتی ہے نا, سو یہ ہر ایج کے لوگوں کے لیے جی اس میں تھوڑی سی پھر کیٹیگرائز کر دیا گیا ہے. کچھ مارننگ کے پروگرامز ہیں جس میں اپر لمٹ 25 ایئرس ہے فیمیل کے لیے اپر لمٹ, اور لیکن جو کہ اس سے بڑی ایج میں خواتین ہیں جو کہ وہ کرنا چاہیں ان کے لیے ایوننگ پروگرامز ہیں, اس میں پھر وہ کنٹینیو کر سکتی ہیں. اس میں ایج لمٹ کا ایشو نہیں ہے, وہ اس میں ایوننگ پروگرام میں اپنا داخلہ لے کے تو اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ 3 ماہ کا کورس جو آپ شارٹ کورس کہہ رہی ہیں یا 5 ماہ کا جس طرح بھی ہے, اس کے بعد آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے کچھ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل. اس میں الحمدللہ جو کرنٹلی بچوں نے جو کورسز کیے ہیں بہت سارے بچے ہیں جو وہ اپنا سیٹ اپ اسٹارٹ کر کے بھی, اگر آپ نے بیوٹیشن کا ذکر کیا, بہت سارے اسٹوڈنٹس نے اسمال اسکیل پہ اپنے بیوٹی پارلرز بنائے تھے جو کہ اب 6 ڈیجٹ میں ماشاءاللہ سے ارن کر رہے ہیں. تو جو کچھ شیف والے کورس کر رہی ہیں کورسز, اس میں بھی اسٹوڈنٹس بہت سارے ایسے ہیں جو کہ ارن کر رہے ہیں اور وہ گھر میں بیٹھ کے کر رہے ہیں. کوئی ان کا وہ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ جی مارکیٹ میں نہیں جانا یا اس طرح سے. اور جن لوگوں نے جابس کرنی ہے وہ جاب والی سائڈ پہ چلے جاتے ہیں, جنہوں نے اپنا سیلف سٹارٹ کرنا ہے وہ سیلف بزنس سٹارٹ کر لیں. تو الحمدللہ اس طرح سے یہ بہت سارے اسٹوڈنٹس یہ کر کے ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹ بہت اچھی جگہوں پہ ارن کر رہے ہیں. دیٹس ریئلی گریٹ. آئی ٹی کے شعبے میں کیا کیا اپرچونیٹیز ہیں؟ آئی ٹی میں اگر ہم دیکھیں تو آئی ٹی میں بھی شارٹ کورسز سے لے کے آپ کے 3 ایئرس پروگرامز ہیں. اس میں شارٹ کورسز میں آپ کا فری لانسنگ کا بھی آ جاتا ہے, اس میں آپ کی جو ہے ای شاپس ہوتی ہیں وہ ای شاپس کا بھی آ جاتا ہے. اسٹوڈنٹس کو ان کو گائیڈ کیا جاتا ہے, جس طرح سے اگر کوئی ڈریس میکنگ میں اپنی بوتیک کسی نے بنائی ہوئی ہے اور کوئی وہ جا کے رینٹ آؤٹ پلیس نہیں کر سکتا کسی جگہ پہ, بہت ہیوی قسم کے ان کو چارجز بیئر کرنا پڑتے ہیں, تو وہ ای شاپس کا کانسیپٹ ان کو گائیڈ کیا جاتا ہے ای مارکیٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے, جس کی وجہ سے وہ ان کی ارننگ کافی زیادہ انہینس ہو جاتی ہے. 3 ایئرس کے پروگرامز ہیں وہ کمپیوٹر انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈپلوماز ہیں جو کہ ایکویولنٹ ٹو ایف سی ہے. اس کو کر کے اسٹوڈنٹس اپنا کریئر پرسو کرتے ہیں, اپنی جابس بھی کرتے ہیں اور کریئر میں بھی, اور اس میں یہ ہے کہ یہ ہاف انجینئرز بن چکے ہوتے ہیں. اچھا. امیڈیٹلی آفٹر کمپلیٹنگ دس ڈپلوما وہ اپنی جاب, بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں ابھی فائنل ایئر کے ایگزامس دے رہے ہوتے ہیں اور ہمارے پاس آن کیمپس ہائرنگ کے لیے ریکوائرمنٹس آ رہی ہوتی ہیں اور بہت سارے لوگ ان کو ہائر کر لیتے ہیں. صحیح. تو کہیں ریگارڈلیس کہ ہم جنرل ایجوکیشن کو یہ کہیں کہ وہ ضروری نہیں ہے, ہر چیز کا دیکھیں بیلنس کے لیے
ایک وہ ریشو ہوتی ہے. تو اس وقت ہماری ریشو میں ٹیکنیکل ایجوکیشن کی جو انہینسمنٹ ہے وہ بہت ضروری ہے, کیونکہ آپ اب انڈسٹری میں بھی دیکھیں وہ جو ہمارا گیپ ہے انڈسٹریل اسکل جو ورک فورس ہے اس کا گیپ ہے. تو اس ریشو کو پورا کرنے کے لیے اب وقت کی ضرورت ہے کہ اسٹوڈنٹس ٹیکنیکل آج کل تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ سے بچیاں اتنی ہنرمند ہیں کہ مختلف آپ کے وہ جو ہینڈی کرافٹ ہوتی وہ بنا کے باہر کے ممالک میں بھیجی جا رہی ہیں, کڑھائی کر کے اتنے خوبصورت پیسز باہر کے ممالک میں, اور باہر ان کو سراہا بھی بہت جا رہا ہے اور ان کے مطابق ڈالرز میں وہ ارن کر رہے ہیں. اس میں صرف ایشو یہ آ رہا ہے کہ جو تھرڈ پارٹی ہے بیچ میں وہ سارا بینیفٹ وہ لے رہے ہیں. ابھی اس وقت پرابلم یہ ہے کہ ان کو اسٹوڈنٹس کو اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے, یا جو ٹیکنیکل لوگ بنا رہے ہیں چیزیں ان کو اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے بہت محنت کر رہے ہیں, بہت پیارا وہ چیزیں ہینڈی کرافٹس بنائی ہوئی ہوتی ہیں, لیکن وہ جو تھرڈ مڈل مین ہے وہ سارا بینیفٹ وہ لے رہا ہے, کیونکہ ان کو وہ جو باہر بھیجنے کا پروسیس ہے وہ مڈل مین کرتا ہے, وہ ڈائریکٹ نہیں کر سکتے. تو صرف چھوٹی سی ٹریننگ لے کے اگر ان کو یہ آئیڈیا ہو جائے کہ کیا کیا فورم ہے, کس طرح سے اس کو کرنا ہے, اور وہ ڈائریکٹلی اپنا چیزیں وہ کرنا شروع کر دیں, تو وہ ڈائریکٹ بینیفٹ ان کو ٹرانسفر ہو جائے گا. صحیح. تو ضرورت صرف اس چیز کی ہے کہ وہ تھوڑی سی اویئرنیس, وہ تھوڑی سی ٹریننگ, کچھ نہ مارکیٹ کا سکوپ دیکھنا پڑتا ہے کہ کہاں سے آپ اچھا ارن کر سکتے ہیں. بالکل. تو یہ آپ ضرور سجیسٹ کرتے ہیں اپنے آنے والے اسٹوڈنٹس کو کہ بھئی آپ اگر اس طرف چلے جائیں گے تو یہاں سے آپ بہتر ارننگ کر سکتے ہیں ان فیوچر. جی بالکل. ہمارے جو کورسز ہیں اس میں باقاعدہ پہلے ہمارا انالیسز ہوتا ہے, ٹی این اے ہوتا ہے, اس میں پھر مارکیٹ ریکوائرمنٹس کے مطابق وہ آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے. پھر جب ہمارے پاس اسٹوڈنٹ آتے ہیں باقاعدہ ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ جی کس آپ کا کہ مائنڈ سیٹ ان کا ہم چیک کرتے ہیں کہ کس طرح کا مائنڈ سیٹ ہے, ان کا ٹرینڈ کیا ہے, اور پھر فردر ہم جسٹ ان کی ٹریننگ کمپلیٹ کرنے کے بعد ان کو ایسے چھوڑ نہیں دیتے. ہمارے ٹریننگ پلیسمنٹ آفیسرز ہیں جو کہ ان کی پلیسمنٹ انشور کرتے ہیں, ان کی جو وہ ان ٹچ رہتے ہیں انڈسٹری کے ساتھ بھی, اپنے پاس آؤٹ کے ساتھ بھی. تو ان کی ہم جاب میں جانا چاہتے ہیں ان کی جابز انشور کرتے ہیں, جو سیلف بزنس کرنا چاہتے ہیں ان کو ایون ہماری فنڈنگ ہوتی ہے, وہ ہم ایزی انسٹالمنٹ لونز ملتے ہیں ان کو, سیلف بزنس سیٹ اپ کے لیے وہ کرتے ہیں, ان کو گائیڈنس ملتی ہے. تو وہ اس طرح سے ان کا ایک پورا پروسیس ہے جو کہ ہم ہر لیول پہ ان کو گائیڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ پراپر آپ کو ڈگری جاری کی جاتی ہے, آپ باہر کے ممالک میں جا کے بھی جو ہے وہ ضرور اس کے لیے. اور اس میں تھوڑا سا اپنی فیمیل کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ہماری بہت ساری ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ انڈیپینڈنٹلی اوورسیز کنٹریز میں اس وقت سرو کر رہی ہیں. اچھا. جی وہ بہت سارے لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ نہیں جی فیملی جائے گی یا فیملی شفٹ ہوگی تو وہ شاید جاب کر سکیں. وہ ماشاء اللہ سے انڈیپینڈنٹلی بہت اچھی آرگنائزیشن میں مڈل ایسٹ میں ہماری جو پاس آؤٹس ہیں وہ وہاں پہ سرو کر رہی ہیں اس وقت, اور بہت ہینڈسم سیلری جو کہ انجینئر سے بھی زیادہ ہیں وہ اس وقت لے رہی ہیں. مسٹ اپریشیٹ کیے, تو بہت اچھا اقدام ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ آپ ہنر سیکھ لیں تو آپ کو کبھی جو ہے مات نہیں کہیں کھانے دیتا, آپ کا ہنر آپ کو کبھی بھوکا نہیں سونے دیتا. تھینک یو سو مچ, آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. ناظرین بریک ہوگی, ہم بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے, ہمارے ساتھ ہی رہے گا.